Welcome to my YouTube channel. عزیزان محترم، ولایت اہل بیت میں داخل ہونے کے لیے سارے کے سارے طاغوتوں کو چھوڑنا ضروری ہے. سارے کے سارے طاغوتوں کا انکار کرنا ضروری ہے. جناب سیدہ اس کا بہترین مصداق ہے کہ اپنے اس زمانے میں سارے کے سارے طاغوت کا انکار کر کے ولایت کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی ہیں. بی بی عروۃ الوثقیٰ مستمسک ہیں کس کے ساتھ؟ عروۃ الوثقیٰ. کون ہے یہ عروۃ الوثقیٰ؟ کون سی رسی ہے جس کو تھامنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ روایت کہتی ہے علی اور علی کی اولاد کی ولایت. جناب سیدہ دعا کر رہی ہیں. دیکھیں دعا کیسی عجیب عجیب جملے ہیں. فَأَسْأَلُكَ بِفَقْرِ إِلَيْكَ، پروردگارہ تو نے مجھے جو فقر دیا ہے نا، میں اس کے ذریعے تجھے پکار رہی ہوں. عجیب ہے، فقر کے ذریعے، ناداری کے ذریعے میں تجھے پکار رہی ہوں. انسان کس چیز کے ذریعے پکارتا ہے؟ اگر مجھ سے کہا جائے تو میں پروردگار سے کہوں گا پروردگارہ فقر تو چھوڑیں، پروردگارہ میں نے جو نیک عمل کیا تھا نا، میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں. میں نے جو فلاں آدمی کا ساتھ دیا تھا اس کا واسطہ دیتا ہوں. میں نے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں. پروردگارہ میں نے فلاں جو اچھے اچھے کام کیے نا، میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں. لیکن جناب سیدہ کس کا واسطہ دے رہی ہیں؟ فقر کا. فقر کا. یہ فقر دوسروں کے سامنے حقیر چیز ضرور ہے، لیکن عزیزان محترم یہی فقر خدا کے سامنے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ انسان آ کر اپنی ناچیز ہونے کا اظہار کر رہا ہے. پروردگار میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اس کچھ نہ ہونے کا واسطہ، میں اپنی ذات کو پہچان چکا ہوں، میں اپنی محتاجگی کو پہچان چکا ہوں. یہ جو فقر ہے خدا کے سامنے اسے عزت ہے، اس کی آبرو ہے، یعنی انسان کو عزیز کرتا ہے یہ فقر. لہٰذا جناب سیدہ کس کا واسطہ دے رہی ہیں؟ فقر کا. ایسی چیز کا واسطہ دیا جاتا ہے جو آپ کے عزیز ہونے کا سبب بنے. میں جب بھی کسی کے سامنے کوئی واسطے کے طور پہ کسی چیز کو لے کر آؤں گا تو ایسی چیز کو لے کر آؤں گا جو سامنے والے کے نزدیک اہمیت رکھتا ہو. عزیزان محترم میری جو نماز ہے مجھے نہیں معلوم بارگاہ رب العزت میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. میرا جو روزہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. میں نے جتنے بھی اچھے کام کیے مجھے نہیں معلوم کسی کے اندر ریاکاری تھی، کتنا کھوٹ تھا، کیا کیا مشکلات تھیں ان عبادتوں کے ساتھ، نہیں معلوم. مجھے کیا معلوم کہ وہ پروردگار عالم نے قبول کیا بھی ہے یا نہیں. لیکن بی بی کس چیز کا سہارا لے رہی ہے؟ پروردگارہ میرا عمل مجھے نہیں پتا، میں پروردگار سے دعا کروں پروردگارہ میری نماز مجھے معلوم ہے کیا ہے، میرا روزہ کیا ہے، میرا حج کیا ہے، میری عبادتیں کیا ہیں، لوگوں کی جو مدد کی ہے ان کی کیا حیثیت ہے. لیکن ایک چیز ہے، میں اپنے فقر کے ذریعے تیری بارگاہ میں تیرا مقرب ہونا چاہتا ہوں. پروردگارہ تو مجھ پر رحم فرما. اس فقر کے اندر کسی قسم کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ فقر ہے. میں نے اپنے فقر کو درک کر لیا. یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ غنی الحمید. وہ ہے بے نیاز، تم فقیر ہو، اپنے فقر کو درک کرو. عزیزان محترم جب خدا کی بارگاہ میں ہم جائیں تو فقط نماز روزے پر بھروسہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ نماز روزے کا معلوم نہیں ہے، نماز روزہ کس کیفیت میں ہے معلوم نہیں ہے. لہٰذا ایسی چیز پر بھروسہ کیا جائے، ایسے سرمایے پر بھروسہ کیا جائے جو پروردگار عالم کے نزدیک آبرومند ہو. اور یہاں پر انسان کے اپنے فقر سے زیادہ اہمیت کا حامل کوئی چیز نہیں ہے.
یہ فخر خدا کی بارگاہ میں ایک سرمایہ ہے، سرمایہ ہے خدا کی بارگاہ میں۔ کیا فرماتی ہیں جناب سیدہ؟ جناب سیدہ نے بتایا پروردگار سے دعا کرنا ہے نا، تو دعا کرنے سے پہلے آ کر پروردگار کی حمد و ثنا کرو، ایسے ہی ڈائریکٹ آ کر شروع نہیں کرو۔ حتیٰ بعض تعقیبات میں متعدد دفعہ جناب سیدہ نے صلوات کا سہارا لیا، متعدد دفعہ محمد و آل محمد کے اوپر درود بھیج رہی ہیں۔ جناب سیدہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو بتا رہی ہیں کہ تم اللہ کو نہیں پہچان سکتے، اللہ کی عظمت کیا ہے تمہیں کیا معلوم؟ ان تہتدی القلوب لکل عظمت، پروردگارہ کوئی بھی تیری عظمت کو درک نہیں کر سکتا۔ اللہ کو عربی زبان کے اندر کیوں اللہ کہا گیا؟ کیونکہ اللہ آیا ہے الہ سے، اور الہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں متحیر، سرگردان، پریشان، لہذا کہا جاتا ہے بیابان کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ بھٹک جائے، بیابان ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے الہ الرجل، یہ جو شخص ہے کیا ہو گیا؟ حیرت زدہ ہے، پریشان ہے، حیران ہے، کسی جگہ نہیں پہنچ پا رہا۔ پروردگار عالم کی ذات وہ ذات ہے کہ تم اس ذات کو کبھی بھی درک نہیں کر سکتے۔ جناب سیدہ فرما رہی ہیں تم اس کی عظمت کو درک نہیں کر سکتے، تم اس کے مقام کو درک نہیں کر سکتے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تم پروردگار عالم کی ذات میں زیادہ فکر مت کرو، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرو۔ قرآن کے اندر جو پروردگار عالم نے اپنے تک پہنچنے کے راستے بیان کیے ہیں ان کے اندر غور و فکر کرو۔ یہ کائنات پروردگار تک پہنچنے کا واضح ترین راستہ ہے، نہ کہ ذات پروردگار میں تمہاری عقول درک نہیں کر سکتی، تم پہنچ نہیں سکتے۔ جناب سیدہ بتا رہی ہیں الحمدللہ علی کل حمد و ذکر و شکر و صبر و صلاۃ و زکوٰۃ و سراء و ضراء و شدت و رخاء و مصیبہ و بلا۔ عجیب ہے جناب سیدہ کا جملہ، پروردگار کی حمد ہو کس کے اوپر؟ پروردگار کے حمد ہو، ذکر ہو، شکر ہو، صبر ہو، علی کل حمد، تمام حمد، تمام ذکر، تمام شکر، تمام صبر، تمام زکوٰۃ کس کے اوپر؟ راحتی اور سکون کے اوپر۔ سمجھ میں آتا ہے؟ سختی کے اوپر اللہ کا شکر، سختی کے اوپر اللہ کا شکر، آسانی پر اللہ کا شکر، فقر پر اللہ کا شکر، پریشانی پر اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ جناب سیدہ سے پوچھا جائے بیوی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہر حال میں اللہ کا شکر۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے اس وقت کیسے اللہ کا شکر کرے؟ کہا خدایا تو نے مجھے خلق کیا ہے نا، کیوں؟ تاکہ میں کمال تک پہنچوں۔ اس دنیا میں مجھے پروردگار عالم نے بھیجا عزیزان محترم کس لیے؟ تاکہ میں، آپ، ہم سب کمال تک پہنچیں۔ پروردگار عالم کے اس پروگرام پر ہم راضی ہیں یا نہیں ہے کہ پروردگار ہمیں کمال تک، کمال پر دیکھنا چاہتا ہے اور ہم بھی کمال پر پہنچنا چاہتے ہیں؟ آیا ہم راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم راضی ہیں تو ہمیں پروردگار عالم کی طرف سے آنے والی ہر چیز پر راضی ہونا پڑے گا، کیونکہ اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ عالم، اس کے اندر مقام۔ لہٰذا ہمیں نا امید نہیں ہونا، ہر حال میں پروردگار عالم سے راضی رہنا ہے۔ اگر اس سوال کا آپ نے جواب دیکھنا ہے دنیا میں کہ بھائی ہم کیوں راضی ہوں، تو اگر ہمیں فقط اس سوال کا جواب مل جائے نا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، پروردگار تو نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اگر اس سوال کا جواب ہمیں مل جائے تو ہم ہر چیز کے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ مشکل یہاں ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں
تو پھر یا تو میں ہمیشہ روتا رہوں گا یا میں بہت ہی ہنستا کھیلتا تمام مشکلات کا سامنا کروں گا. یہ نہیں پتا. جب مجھے یہ بتا دیا گیا اہل بیت کی طرف سے کہ تم آئے ہو اس دنیا میں مہمان بن کر، تم آئے ہو اس دنیا میں تاکہ اس دنیا میں تمہیں پروردگار عالم ایک عظیم مقام عطا کرے. جب انسان کو اپنی خلقت کا مقصد پتہ چل جائے، اس دنیا میں آنے کا مقصد پتہ چل جائے، تو عزیزان محترم یہ انسان کی دردوں سے بھری ہوئی زندگی بھی انسان کی خوبصورت زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر اسے درد نہیں لگتا، اسے پریشانی نہیں لگتی. یہ دنیا کی مصیبتیں اس کے سامنے ختم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے یہ چند دن کی مشکلات ہیں، لیکن ان کے بعد ہمیشہ کی آسانی ہے. جناب سیدہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کا حمد، ہر صورت میں حمد. اس کی 2 مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. مشکلات میں حمد کیسے ہوتی ہے؟ امام حسین کربلا میں ہے، عصر عاشور ہے. زیارت عاشورہ آپ پڑھتے ہیں؟ زیارت عاشورہ آپ پڑھتے ہیں؟ اس زیارت عاشورہ کے آخری جملے ہیں جو آپ سجدے کے اندر تلاوت کرتے ہیں. کیا ہیں وہ جملے؟ وہ جملہ کیا ہے؟ اتنی مصیبتیں آ گئیں صبح سے شام تک حسین کے اوپر. حسین نے کیسے لاشیں اٹھائے. حسین کبھی علی اکبر کا جنازہ اٹھاتا ہے. بعض روایتوں کے مطابق حسین کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی. بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی اور کہا احملوا اخاکا، آؤ اپنے بھائی کو اٹھا کر خیمے کی طرف لے جاؤ. حسین سے اٹھتا نہیں علی اکبر کا لاشا. حسین نے قاسم کا لاشا جو کہ پامال ہو چکا تھا اس کو اٹھایا. حسین نے مولا ابو الفضل عباس کے بازوؤں کو اٹھایا. حسین نے 6 ماہ کے علی اصغر کو اٹھایا ہے، اصحاب کو اٹھایا ہے. صبح سے عصر کا وقت آ گیا. آخر میں آپ جو ہے زیارت عاشورہ میں کیا جملے کہتے ہیں؟ زیارت عاشورہ ہے نا، عاشور کے دن پڑھی جانے والی زیارت. امام حسین نے بھی پڑھی. کیا ہے زیارت؟ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم. اتنی مصیبتوں کے بعد یہ اللہ کا بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ کی حمد کر رہا ہے، اللہ کی ثنا کر رہا ہے. عزیزان محترم یہ ہے زہرا کا تربیت یافتہ حسین. زہرا جس طرح تمام کی تمام مصیبتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، اسی طرح زہرا کی آغوش میں پلنے والا حسین کربلا میں بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھ رہا ہے اور شکر ادا کر رہا ہے. صرف حسین نے شکر ادا نہیں کیا بلکہ حسین کی بہن زینب نے بھی بہترین انداز میں شکر ادا کیا. اتنی مصیبتیں دیکھیں، اتنی پریشانیاں دیکھیں، اور جب ملعون نے یہ کہا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو جناب زینب نے ایک ہی جملہ ادا کیا، ما رأیت الا جمیلا. پروردگار عالم کی طرف سے جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے. یہ تو قاتل ہے میرے بھائی کا، پروردگار عالم نے میرے بھائی کو قتل نہیں کیا. ہاں عزیزو، یہ زینب فاطمہ زہرا کی آغوش میں پلنے والی معصومہ ہے. آج اس معصومہ کی شہادت کا وقت بہت قریب ہو چکا ہے نا. تاریخ نے لکھا کہ رسول کے بعد اس بی بی نے کتنے مظالم ڈھائے، کتنے مظالم اس بی بی پر ڈھائے گئے. عزیزوں میں بہت ساری مصیبت کی منازل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ وقت بھی آیا کہ جس دروازے پہ ملک الموت کھڑا ہوا تھا اس دروازے کو آگ لگا دی گئی. اب وہ بی بی کہ جس کے احترام میں رسول کھڑا ہوتا تھا، جس کی پیشانی کا بوسہ لیتا تھا، جس کے سینے کا بوسہ لیتا تھا، اس بی بی کے سینے پر کیل پیوست ہو رہی ہے. تاریخ کہتی ہے جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا کے اوپر گرا. فاطمہ زہرا زمین پر ہے، دروازہ فاطمہ زہرا کے اوپر ہے. وہ ملعون گھر کے اندر داخل ہوئے. عزیزو، ایک شخص ہے کنفذ نام کا، اس ملعون نے جب فاطمہ زہرا نے دیکھا کہ قرآن ناطق کے گلے کے اندر رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے، تو جناب شہزادی نے اپنی تکلیف کو بھلا دیا. ایک مرتبہ آگے بڑھی اور اپنے شوہر علی مرتضیٰ کا کمربند تھاما. بعض روایتوں میں ہے بازو کو تھاما، بعض روایتوں میں ہے کمربند کو تھاما. ہاں عزیزو، مجھے یہاں پر وہ مشہور مصائب خواں کا جملہ یاد آتا ہے کہ جسے عالم خواب میں
سید الشہداء آئے اور کہا کہ تو میرے بچپن کے مصائب کیوں نہیں پڑھتا، میرے بچپن کے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا مولا مجھے بچپن کے مصائب کہیں ملے نہیں۔ ایک مرتبہ ذاکر کہتا ہے مجھے حسین نے اپنے مصائب بیان کیے، کہا کہ جب ہم گھر کے اندر تھے دروازہ جلا، ماں دروازے کے نیچے تھی، جب میری ماں کو وہ بابا کو گھسیٹ کر لے جانا چاہتے تھے نا، ماں نے اپنی تکلیف کو بھلا دیا۔ ایک مرتبہ آ کر بابا کا ہاتھ تھاما، بابا کا کمربند تھاما، ایک ملوند آگے بڑھا جس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، ارے ماں کے بازو پر ایسا مارا کہ جب تک فاطمہ زہرا حیات تھی اس بازو پر اس تازیانے کا نشان موجود تھا۔ کہا یہ منظر دیکھنا تھا۔ میری بہنوں نے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھوں کو ڈالا، ان کی آواز بلند ہوئی، ارے چھوٹی چھوٹی زینب و ام کلثوم ہے، جیسے ہی ان کی آواز گریہ بلند ہوئی ایک مرتبہ ملون آگے بڑھا، ارے فاطمہ زہرا کی بیٹیوں پر بھی اس نے تازیانہ برسایا۔ میں کہوں گا اے کاش ارے مدینے میں کوئی روکنے والا ہوتا، ارے کل کربلا میں حسین کی معصوم بچوں پر یہ تازیانہ نہیں اٹھتا۔ ایک روایت میں ملتا ہے علی کو لے گئے، زہرا پیچھے گئی، ایک مرتبہ جب زہرا نے اپنا حق مانگا نا تو اس نے حق لکھنے کا لکھ کر دیا کہ جاؤ میں نے باغ فدق تمہیں دیا۔ تاریخ کہتی ہے بی بی واپس آ رہی تھی، حسن مجتبیٰ ہمراہ تھے۔ شیخ مفید نے لکھا کہ ایک مرتبہ ایک سامنے سے دشمن خدا آیا، کہا کیا بات ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا فلانی نے مجھے خط میں لکھ کر دے دیا، ایک لیٹر لکھ کر دے دیا کہ ہم نے تمہارا حق تمہارے حوالے کیا۔ ایک مرتبہ اس نے رکا لینے کی کوشش کی، بی بی نے امتناع کی۔ اب تاریخ نے عجیب جملہ لکھا، ارے یہ ملعون ایک مرتبہ ایک تماچا مارتا ہے، ارے فاطمہ زہرا کا گوشوارہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لیکن یہ چینل کو سبسکرائب شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔